صلی اللہ محمد.
رن میں کہتی تھی والی سکینہ میرے مظلوم بابا کہاں بابا آواز اپنی سناؤ جلد دیدار مجھ کو دکھاؤ پاس بیٹی کو اپنے بلاؤ میرے مظلوم بابا کہاں ہو رن میں کہتی تھی والی سکینہ میرے مظلوم بابا کہاں کان زخمی ہے کرتا پھٹا ہے دل دھڑکتا ہے سینہ جلا ہے حال میرا بہت اب تباہ ہے میرے مظلوم بابا کہاں ہو رن میں کہتی تھی والی سکینہ میرے مظلوم بابا کہاں میرے گانوں سے گور کی چھینا آکے دیکھو اے شاہ مدینہ گم بخیر اب دشوار جینا میرے مظلوم بابا کہاں ہو رن میں کہتی تھی والی سکینہ میرے مظلوم بابا کہاں ہو غم سے پھٹتا ہے اب میرا سینہ میرے مظلوم بابا کہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں جو مرغبوں میں نہ پائی حسین نے ایک موش کے خاک جھک کے اٹھائی حسین نے خود سنگی اور بہن کو سنگھائے حسین نے ہم شیر کی ہی سنیے دعائی حسین نے یہ خاک پہن کو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بھیا تمہارے خون کی بو ایسے آتی ہے مسناد پہ یہاں بٹھا کے بہن کو شہ خدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تے دشت بشت گرد جوانوں نے میل خواہ لے لے کے ناظرانے آئی زمین در کربلا اس طرف
تلخ غم سے جو شبیر ہو گئے، نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے، بکلے کے پین سے میں انہیں یہ کیا بیان، اے کربلا میں تمہیں ہم ہیں جو مہمان، ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتے ہوں میں جہاں، بیچوں جو یہ زمین لو چند دن رہو یہاں، رہنے سے میرا سب یہاں آرام پائیں گے، خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہاں بہن سے یہ کربلا ہے زینب، سہنے کہاں بہن سے یہ کربلا ہے زینب، مشتاق اس زمیں کا بھائی تیرا ہے زینب، نانا سے میں نے اس کا وعدہ کیا ہے زینب، سہنے کہا بہن سے ماں کا چمن یہیں پر برباد ہوگا کہاں، سوئے گا سر کٹا کے کنبہ میرا یہیں پر، اس سر زمین پہ زینب ہم اس طرح لٹیں گے، 6 ماہ کا بھی بچہ زینب نہ بچ سکے گا، سہنے کہا بہن سے یہ کربلا ہے زینب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صل على محمد وآل محمد۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما
اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے مخاطب کر کے انسانوں کو اس وقت سے کہا کہ تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، اور اب اے محمد تم پر وہی دین بذریعہ وہی نازل کر رہے ہیں، اور اسی دین کا جو ہے ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو، کہ اس دین کی پابندی کرو اور متحد رہنا، اس میں کوئی تفرقہ اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں قرآن میں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دین خدا ایک رہا، کہیں نہیں رہا، ایک ہی دین رہا۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے اللہ، انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہذا عقل خود فیصلہ کرتی ہے کہ جب وہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے گا تو وہ بھی ہمیشہ ایک ہوگا، جدا جدا نہیں ہوگا۔ اب جو حضرات ہیں ان کو دین کے سلسلے میں ہم بتلا دیں لفظ دین، ایک ہے ہم بولتے ہیں دن، یعنی جس کو انگلش میں ڈے کہتے ہیں، فارسی میں روز کہتے ہیں، وہ دن ہے۔ اور یہ دین اس کے معنی طریقہ کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی قانون کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح مجازن کبھی دین بمانا حکومت کے بھی لیا جاتا ہے، اور دین بمانا جزا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی بدلہ، چاہے اچھا ہو یا برا۔ الگ الگ قرآن میں اس کی میننگ، اسی مفاہیم ملتے ہیں۔ تو بچے بھی ابھی شاید ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے سوچا تھا کہ بھائی ہم کو نماز پڑھنا ہے تو نماز سے پہلے بہت سارے مقدمات ہیں کہ ان کا علم ہم حاصل کریں، مثلا طہارت میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم وغیرہ، پھر لباس وغیرہ، پھر نماز پڑھنا۔ تو اس میں سورہ الحمد پڑھنا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ، نماز نہیں جس میں سورہ حمد پڑھی نہ جائے، یعنی بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہوتی۔ قدرت کو یہ منظور تھا، قدرت سمجھ گئے ہیں، اللہ کو یہ منظور تھا کہ پورا قرآن جو تفصیل ہے اس کا ایک اجمال اور خلاصہ ہونا چاہیے، یعنی مختصر بھی ہونا چاہیے، کہ پورے قرآن کے مضامین اس میں سمٹ کے آ جائیں، اور ہر انسان کے لیے جو ایمان لائے اس کے لیے اس کا یاد کرنا بھی بہت آسان ہو، یعنی کم حافظہ والا بھی 7 آیتیں یاد تو کر سکتا ہے، اور اس کی تفسیر نہیں تو اس کی میننگ بھی اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ جو ہیں حضرات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بچے جو ہیں ان کے لیے میں ترجمہ کر دوں، ذرا جو چیک کر کے سنے اور جو بڑے ہیں وہ بھی، کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اذا قرأت القرآن
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب تمہیں قرآن پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو. کیا؟ کسی اور سے نہیں. یعنی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی میننگ ہے اردو میں کہ میں اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ چاہتا کہ یہ دوران تلاوت وسوسہ نہ ڈالے، میرا خیال مضامین پہ ہو. اگر نہیں بھی میں جانتا اس کی میننگ، لینگویج میری عربی نہیں ہے، مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ خیال رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے جو میرے پاس بھیجا گیا. سمجھے نا؟ کسی بڑے آدمی کا اگر لیٹر کہیں پہنچ جائے تو آدمی فخر کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں صاحب فلاں ہستی کا خط آیا. تو یہ خط ہے پروردگار عالم کا. اس میں کیا ہے نہیں سمجھتا تو بھی جب میں پڑھتا ہوں تو اس کا ثواب ہوتا ہے. اور حدیث کی زبان میں ایک حرف پہ لفظ نہیں، ایک حرف پہ 10 نیکی لکھی جائے گی. اگر عظمت سمجھتے ہوئے قرآن کی ہم تلاوت کریں تو کسی بھی سورت الف ایک حرف ہے، ایک ورڈ ہے، الف لام میم، یہ 3 ورڈ ہوئے تو 30 ثواب جو ہے لکھے جائیں گے. اب اس کے بعد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر جو ہے آپ قرآن اٹھائیں گے تو ترجمہ ملے گا بسم اللہ کا. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا. سب سے پہلے اللہ نے یہ بتانا چاہا انسانوں کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کی جب تو بحث لمبی ہو جاتی ہے کہ دھوکہ کھایا ہے انسانی ذہن نے صفات پروردگار میں. یعنی اللہ کو معاذ اللہ صرف غضب والا سمجھا. تو اللہ نے یاد دلایا کہ بھیا میں رحمان و رحیم ہوں، ہر جگہ میری رحمت کا فرما ہے. لہذا جب تم آؤ میری بارگاہ میں یا جب بھی یاد کرو تو میری رحمت یاد رہنا چاہیے. میرا غضب یوں ہی نہیں پڑتا، یہ الگ مسئلہ ہی ہے. تو میں رحمان ہوں رحیم، اللہ رحمان و رحیم ہے. اب تو بسم اللہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین. ہاں یہ بچے بھی ذرا دہراتے ہیں آہستہ آہستہ. اب اس کی میننگ کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، یعنی فصیح اردو میں کہ ثنائے جمیل. حمد کے معنی کیا ہے؟ ثنائے جمیل. ہر اچھی تعریف رب العالمین کے لیے جو سارے عالمین کا پروردگار ہے. صرف خالق ہی نہیں، اس کی جو ضرورت ہے ہر آن اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آج چھوٹے سے بچے بھی جانتے ہیں کہ عالمین یعنی دنیائیں کتنی ہیں. 1400 برس پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو چاند ستارے سب دیکھ رہے تھے، مگر چاند ستاروں کے سلسلے میں آج جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. آج ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ ایک زمین ہے ایسے ہی چاند بھی ہے، وہاں بھی مٹی ہے، وہاں بھی پہاڑ ہے، اور انسان ڈھونڈ رہا ہے ستاروں میں کہ بھائی کہیں پانی بھی ہے کہ نہیں ہے. اب اس ڈر سے کہ اگر زمین پہ خطرہ ہوا تو ہم چلے جائیں گے چاند پہ یا مریخ پہ. تو ذرا ایک سلوات پڑھے.
صل علی محمد و آل محمد. پھر کہا ابھی تو بسم اللہ پڑھا تھا، اس میں دونوں صفت تھی، الرحمن الرحیم، یعنی اس اللہ کی تعریف، اس رب کی تعریف جو رحمان ہے رحیم ہے. اب یہاں جو ہے رحمان رحیم دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، رحم سے، دونوں کے معنی رحم کے ہیں. یہ دو صفت پروردگار عالم نے کیوں استعمال کر دیا؟ تو اس لیے کہ رحمان بمانا عارضی رحمت اور شفقت ہے. عارضی کا مطلب سمجھے نا، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، لیکن رحیم ہمیشہ کے لیے دلالت ہے کہ ہمیشہ اس کی رحمت باقی رہے گی. یہاں تین چیزیں پروردگار عالم نے بتلا دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین. دین ہے یہاں، اس کے معنی کیا ہے؟ جزا کا حاکم، جزا کے دن یعنی قیامت کے دن کا حکمران ہے. وہ ایسا دن کہ دوسری جگہ پہ کہا ہے کوئی بغیر اذن کے، اجازت کے بول نہیں سکتا، اور جو بولے گا وہ ٹھیک ٹھیک بولے. تین چیزیں یہاں پروردگار عالم نے بتلا دیا. ایک اپنی ربوبیت، الرحمن اور رحیم کہہ کے اپنی رحمت کا تذکرہ کر دیا، اور مالک یوم الدین کہہ کر کے عدالت کا تذکرہ کر دیا. یعنی اللہ عادل ہے اور ایک کورٹ بھی ہوگا. اس لیے کہ جب ہم سوچیں اس دنیا کو دیکھیں تو ایک ظالم مظلوم پہ ظلم کرتا ہے، ایک ظالم کتنوں کو قتل کر دیتا ہے، کتنے گھر برباد کرتا ہے، کتنے جلاتا ہے، بھائی اس کو تو کوئی سزا ہوئی ہی نہیں. عقل سلیم کہتی ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے عمل کی سزا مل جائے. ذرا سلوات پڑھے اللہم صل علی محمد و آل محمد. سزا ملنی چاہیے، مختصر کرنا پڑتا ہے، اتنی تمہید کروں تو بہت لمبی ہوتی ہے صاحب. تو ایسی ہماری عقل خود فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے. یہاں تک بندہ کو جو سکھایا پروردگار عالم نے، ابھی اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کی رحمت کا ذکر ہوگا، اور یہ اقرار ہو رہا ہے کہ تنے تنہا پروردگار عالم قیامت کے دن کا مالک اور حکمران ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن کا نہیں ہے کیا، اس دنیا کا؟ تو جواب یہ ہے میری طرف سے کہ آج کا بھی وہ مالک ہے، مگر انسانوں کی بھی الگ الگ حکومتیں ہیں. انہوں نے اپنے قانون بنائے ہیں کہ بھائی انسانی معاشرہ چلتا ہے. اس کے بعد ہے دعا شروع ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پر تنہا آدمی پڑھ رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہی میں نے کہا سورہ فاتحہ آدمی الگ الگ پڑھ رہا ہے سورہ، مگر اس میں کہنا یہی ہے ایاک نعبد، ہم سب کے سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کو کسی طرح بھی ہم شریک نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اس لیے کہ مدد تو بے شمار اس کی قسمیں ہیں نا بھائی. تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا. لیکن یہاں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بھائی کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں، لیکن جب کہا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب ملا لیجیے اس کو میری طرف سے، کتاب میں دیکھنے مت جائیے گا. ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہما وقت تیرے بندے رہیں، شیطان کے بندے نہ بننے پائیں.
اب تیری ہی عبادت کریں، کبھی ہم بھاگنے نہ پائیں۔ فوراً دعا کر رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں بھی مدد ہے، تجھی سے مدد مانگ رہے کہ اپنی صراط مستقیم پر ہم کو قائم اور باقی رکھ، ادھر ادھر ہم ہونے نہ پائیں۔ اب یہ سوال فوراً ذہن میں ہوتا تھا، صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سیدھے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھیا چلا۔ ارے بھائی سیدھا راستہ بچے یہ راستہ نہ سمجھے، یعنی گلی کوچے اسٹریٹ کو نہ سمجھے، یہ اعتقاد اور عمل کا راستہ۔ ذرا ایک سوال پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر ہمیں، رہنمائی فرما، تیری رہنمائی کے بغیر ہم تیری منتخب کردہ صراط مستقیم کو پا نہیں سکتے اور تیری مدد کے بغیر اس پر ثابت قدم رہ نہیں سکتے۔ اب سوال جو تھا کہ صراط مستقیم بھائی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہی نے بتایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، جن پر تو نے احسان کیا، تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہا، تو ان کے راستے پر ہمیں قائم رکھ اور چلا۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سوال تو تھا نا کس کا راستہ۔ دیکھیے سائیکالوجی اعتبار سے کتاب میں اس کو مت دیکھنے چاہیے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں ذمہ داری کہ میرے ذہن میں اب سوال پیدا ہوا کس کا راستہ۔ جانتا تھا پروردگار عالم کی سوال تو پیدا ہوگا کہ بھائی صراط مستقیم ہے کیا؟ اس لیے کہ صراط مستقیم یہ کوئی اسٹریٹ نہیں ہے، یہ گلی کوچے والا راستہ نہیں ہے، یہ جنگل کے راستے نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم یہ عقیدہ اور صحیح عمل کا راستہ ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم کو ایسے بندے چاہیے جو بندوں میں رہ کر کے عمل کر کے بتلا سکے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ لہذا فوراً کا صراط الذین انعمت علیہم پورے قرآن کی کا یہ خلاصہ سورہ رحم، پورے قرآن میں جہاں انبیاء وغیرہ کو آپ دیکھیں گے انہوں نے آ کر کے بتلایا ہے صراط الذین انعمت علیہم نے ثابت کر دیا۔ یہی اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے منتخب بندوں نے جو عقیدہ بتلایا ہے وہی صحیح ہے، میرے منتخب بندوں نے جو عمل کیا تمہیں بتلایا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ نساء میں جو ہے اس کی تفسیر بھی کی ہے، گروپ بتلایا کون ہے، ادھر مجھے جانا نہیں ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں کے۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے صاحب؟ سیدھے راستے پہ آدمی چل رہا تھا، جا رہا تھا، ادھر مڑ گیا، ادھر مڑ گیا، لیفٹ رائٹ کسی طرف بھی چلا گیا۔ اب یہاں علماء جو کوئی کہتے ہیں کہ جس نے راہ حق پایا ہی نہیں وہ گمراہ ہے، صحیح بھی ہے، اور ایک ہی ہے کہ پا لیا راستہ پانے کے بعد بھی بھٹک گئے، یعنی یوں کہا جائے دوسرے لفظ میں کہ وہ مسلمان ہوا یا ایمان لایا، ایمان لا کر کے کسی نہ کسی طرح پھر بھٹک گیا۔ اسی لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صلی علی محمد و آل محمد، تمہارے درمیان دو چیزیں بلا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے جو میری ہجرت ہے۔ جب تک دونوں سے تمسک رکھو گے، تمسک یعنی انہی دونوں کے کہنے پر عمل کرتے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیشہ تم صراط مستقیم پر رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا قرآن پہ میں چاہوں تو صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکتا، قرآن کو چھوڑ کر تنہا میں اہل بیت کو لوں تو صراط مستقیم پر
نہیں رہ سکتا. صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میں قرآن بھی لوں اور اہل بیت بھی لوں. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال پیدا ہوتا دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ میں بات آ رہی نہیں سمجھ میں فوراً بول دیجیے میں سمجھاؤں گا اس لیے کہ بھائی سمجھو کہ ہم کیا ہیں. اب میں پھر رہا ہوں کہ کتنے آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا جب میں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے لیے اسی دین کو میں نے مقرر کیا جو میں نے نوح کو دیا اور اے رسول اے محمد اب وہی میں تم پر بذریعہ وحی نازل کر رہا ہوں بنیامین کے ذریعے سے قرآن اور اسی کا حکم میں نے ابراہیم کو دیا موسیٰ کو دیا عیسیٰ کو دیا. نام اتنے ہی اور دوسری جگہ پر بہت تذکرے ہیں لیکن میں کیا کر رہا ہوں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک دین ہمیشہ ایک رہا ہے. دین بدلا ہی نہیں. ایک اور سوال پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال جو پیدا ہو گیا اتنا میں جواب نہیں بدلا دی. کیوں نہیں بدلا دی کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے. اسی نے انسانوں کو پیدا کیا. جب اس نے زمین پیدا کی تو زمین کو ٹھنڈی رہنے یا جیسے بھی کھیتی ہونے کے لیے جو جانور ہیں ان کے رزق کے لیے اس نے زمین کے اوپر بھی نہریں جاری کی زمین کے اندر بھی پانی کی نہریں جاری کی. اس نے سمندر سے موجیں اٹھا کر کے بادل بنایا اور پھر جہاں ضرورت تھی بارش برسایا تاکہ جانوروں سے لے کر انسانوں تک غذا مل جائے. تو جو جسمانی جانور کے یا انسان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اتنی جو ہے زحمت اٹھائے اتنی چیزوں کو پیدا کر دیا وہ انسان کے روح کی غذا کا انتظام کیسے نہیں کرے گا. سمجھ گئے روحانی غذا کے لیے لہذا ضروری ہے کہ پروردگار عالم انسانوں ہی میں سے اپنے بندوں کو چنے جو آ کر کے اس کا پیغام لوگوں کو دے. تو دین کیوں نہیں بدلا؟ سوال جو سوچنے والوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا میں انشاءاللہ آہستہ جواب دوں گا. اور اصلاً میں نے سوچا تھا ایک مسلمان بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی کئی سال سے آ نہیں سکیں. اب انصاف دیکھوں گا کہ بھائی مجلس آپ کی سننے کو اکثر سنتے رہتے ہیں سوال بھی کرتے رہتے کون سا موضوع آپ جو ہے اس سال چھیڑ رہے ہیں. میں نے کہا بھیا یہاں تو ابھی مجمع ہی ایسا نہیں ہے کہ جو میں سوچتا ہوں اور رہ جاؤں لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں دین کے سلسلے میں لوگوں کو بتلاؤں اسی میں اسلامی تاریخ اسلامی ہسٹری جو سن چکے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ایک سوال پڑھیے اس سوال کا جواب دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کہتا ہوں کہ دین ہمیشہ ایک رہا بدلا نہیں. تو دین کی دو قسمیں ہم بچوں کو بتلاتے رہتے ہیں اصول دین فروع دین. تو سوال ہوگا کہ اصول دین فروع دین دونوں نہیں بدلے ہے نا. سوال ہوگا نا دونوں میں تبدیلی نہیں ہوئی یا کہ اصول دین صرف ایک رہا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور فروع دین میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کا میں جواب بعد میں دوں. لیکن پروردگار عالم نے دین کو ہمیشہ ایک ہی رکھا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جب تجربہ کرتے ہیں کسی شے کے سلسلے میں تو آہستہ آہستہ ترقی دیتے ہے کہ نہیں. بھائی کل آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں یہ ماڈل نکلا ویسا ماڈل نکلا یہ ہوا وہ ہوا. ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں مگر جب پروردگار عالم کوئی کام کرتا ہے یا ایک خلق پیدا کرتا ہے تو وہ قابل ہے وہ تجربہ نہیں کرتا وہ علم اس کے ہے. تو جس زمانے میں اس نے جو دین دیا کیا وہ دین یہی تھا کیا جس کو ہم عربی زبان میں اسلام کہیں گے اور ہر زمانے میں دین کامل تھا. ذرا صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الگ نہیں تھا پورا. آپ جب
جب قرآن پڑھیں گے تو اصول دین کے سلسلے میں ہر پیغمبر یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے قوم والو تم میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اصول دین میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ تو دین کبھی بدلا ہی نہیں۔ اس سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں، مسئلہ ہوا فروع دین بدلے یا نہیں بدلے؟ میں کہتا ہوں کہ فروع دین میں تبدیلی تو نظر آتی ہے، کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے، مگر یہ ظاہری بدلاؤ ہے، حقیقی بدلاؤ نہیں ہے۔ فروع دین اصول دین ہمیشہ ایک رہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، یہ بھی کتاب میں مت دیکھنے جائیے گا کہ نماز، لفظ نماز دے لیجیے، نماز ہم میں بھی ہے، نماز گزشتہ لوگوں میں بھی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم، کتنی ہسٹری نہیں معلوم پیغمبروں کی کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ جگرن حضرات رکوع اور سجدہ تھا، کیسے تھا معلوم نہیں ہے، یعنی نماز تھی، نماز میں ظاہری صورت الگ تھی، ہوگی ہماری اور ان کی، مگر نماز روح نماز باقی ہے، اصل حقیقت باقی ہے۔ غور فرمائیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ تو اصول دین بدلے اور نہ ہی فروع دین بدلے۔ میں ایک آیت اور پڑھ دوں یہاں، اس لیے ذرا سوال پڑھ دیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ اعلیٰ میں آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کئی علماء ترجمہ کرتے ہیں جس نے زکوٰۃ نکال دی، دونوں معنی صحیح ہیں، تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا تذکرہ ہے نا، جس نے زکوٰۃ نکالی یا اپنا نفس پاک رکھا ہے، نیت اس کی خالص رہی تو صحیح مومن ہے، تو پروردگار عالم کے ہر حکم پہ عمل کرے گا۔ تو لفظ زکوٰۃ یعنی اس نے زکوٰۃ نکالا، پھر اللہ کے نام کا ورد اور ذکر کرتا رہا، پھر اس نے نماز پڑھ لیا، یہاں زکوٰۃ تین چیزیں ہو گئی۔ زکوٰۃ ذرا سلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہو گیا، ذکر خدا کا تذکرہ ہو گیا، نماز کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اکثر انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم لوگ جو ہے دنیاوی زندگی پہ ریجھ گئے ہو، یعنی دنیا ہی زندگی کو تم پسند کر رہے ہو، لیکن تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں جو تھیں، اس کے بعد کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان باتوں کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے اور ابراہیم کے صحیفے میں بھی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیفے میں بھی ہے۔ سلوات پڑھ دیجیے محمد یہی ساری باتیں سب کے صحیفے اور بکلیٹ میں تھیں اور ہے۔ اب طریقہ زکوٰۃ کا ان کے ہاں کچھ بھی رہا ہو، لفظ زکوٰۃ یاد رکھیے، زکوٰۃ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے کہ مجھے حکم ہوا کہ میں جب تک زندہ رہوں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور نماز بھی ادا کروں۔ ذکر خدا کا تذکرہ ہے، تو جناب عالی اس کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا آخرت کی زندگی تمہیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں صحف ابراہیم میں بھی ہیں، صحف موسیٰ میں بھی ہیں، صحف عیسیٰ میں بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اصول دین بدلے نہ ہی فروع دین بدلے۔ صلوات پاک کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اختلاف نظر آ
نظر آئے گا جو بتلا چکا، حقیقت اختلاف نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم لفظ رکھ لیں۔ مثلا لفظ عبادت، بس عبادت ہے کسی طریقے سے کرے، اسی طرح کئی جگہوں پہ کہا، اصلا ہم کو یہ بتلانا چاہا ہے کہ ایسی بیکار کی باتوں میں مت پڑو۔ مثلا پوچھو بھائی ہمارا قبلہ کیا ہے، آپ کہیں گے کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور اب قبلہ اول ہمارا تھا بیت المقدس، بدل کر کے کعبہ ہوا۔ تو اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کا قبلہ الگ تھا، کیا؟ تو قبلے کی بحث میں مت پڑو، کیا؟ قبلے کی بحث مت دیکھو بھائی کسی یہودی کا قبلہ جو بیت المقدس کی طرح، عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرح، اور کسی کا جو مان لیجیے ایسٹ ویسٹ میں ہوگا، کسی کا نارتھ میں ہوگا، کسی کا ساؤتھ میں ہوگا۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ان کا بھی قبلہ ہے، تمہارا بھی قبلہ ہے، اور اگر ان کو بھی اللہ نے حکم دیا قبلہ بنانے کا تو وہ بھی صحیح ہے، تم کو جدھر حکم دیا ہے تم بھی صحیح ہو، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور خود اصول دین میں آپ جائیں گے، بحث کے مقام پر آپ دیکھیں گے جناب، تو ہمارے لحاظ سے کیا اول توحید، دوسرے عدل، اس کو بتلا چکا میں کہ سورہ حمد جو ہے پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور رات وہاں مجلس میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب تو مت دیکھنے چاہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ صحف ابراہیم میں تھا کیا وہ قرآن میں ہے، جو توریت میں تھا وہ قرآن میں ہے، جو انجیل میں تھا وہ قرآن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد جو عالم علم قرآن ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میں توریت بھی جانتا ہوں، میں انجیل بھی جانتا ہوں، میں زبور بھی جانتا ہوں، اور اس ذات کا نام علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ خود میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کہیں آ کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا نہیں ہے، یا کسی پیغمبر کا نہیں ملتا، مگر جب میں کتاب میں پڑھتا ہوں ذرا تعجب ہو جاتا ہے، ذہن میں بات آ کے تو عرض کرو کہ بھائی ملتا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معلم کے پاس لے کر کے گئے، مگر یہاں ملتا ہے ایسے کہ اس نے کہا پڑھایا بھائی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ تو یہ بتائیے کہ اس کی میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے اکا بکا متحیر ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، بے سے بہار اللہ، سین سے ثناء اللہ، میم سے مجد اللہ، یعنی سب جو ہے آپ نے تفسیر کر دی۔ تو اس نے جناب مریم سلام اللہ علیہا سے کہا یار یہ بیٹا تو تمہارا مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس کو کیا پڑھاؤں، لیکن جو عقل مند ہے ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کسی معلم کے پاس لے کے گئی کیوں؟ کیونکہ جب وہ گود میں تھے، جب کہ آپ لے کر کے آئی تھی اور گود میں تھے، یہ شریف لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھیا بغیر شادی کے یہ بیٹا کہاں سے آیا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ بھی شریف تھا، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ اور جب ادھر لوگوں نے تعجب سے کہا کہ بھئی یہ چھوٹا سا بچہ کہیں بولے گا، تو یہ بچہ بول پڑا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں نبی ہوں۔ تو کیا انہوں نے سنا نہیں تھا؟ مریم نے سنا نہیں تھا کہ میں میرا بیٹا کتاب کوئی لکھی ہوئی لے کے نہیں آ رہا تھا، اس نے جو کہا تھا اللہ نے کتاب دی ہے تو اس کا مطلب علم الکتاب مجھ کو پڑھایا گیا۔ تو یہ کسی استاد کے پاس لے کے گئی کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے، تو میں سوال میں پیدا کرتا ہوں، اور اگر لے کر کے گئی ہیں تو صرف یہ اب بتلانا چاہتی ہے کہ اگر کوئی بھول گیا ہو میرے بیٹے کے اعلان کو بھول گیا ہو تو آج یہ استاد بتلائے گا کہ میں اسے کیا پڑھاؤں گا، یہ تو خود ہی سب کا استاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دین ہمیشہ ایک رہا۔ جب ہم آگے بڑھیں تو ہمارے مسلک کے لحاظ سے رسالت کے بعد امامت کا مسئلہ
تو کیا پہلے بھی ایسی تھا؟ یقیناً تھا، لیکن میں بار بار میں کروں گا کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھے رہے ایسی لفظوں. لیکن اب ہم سوچیں اور سمجھیں کہ جب اللہ نے کہا کہ دیکھو آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک رہا، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اب کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ میں کہتا ہوں تم سے. اس کو اچھی طرح سمجھیے. لیکن ہم نے کہنا شروع کیا، صرف مسلمانوں نے نہیں، سب نے الگ الگ گروپ بنایا. اگر یہاں کی گفتگو کروں تو ہم نے 73 گروپ بنائے. 73 بنا کر کے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس گروپ بندی کی جو ہے اللہ نے مخالفت کی ہے. 73 گروپ بنا کر کے سب کے سب اپنے کو حق پہ کہہ رہے ہیں، سب دوسرے کو باطل پہ کہہ رہے ہیں. ادھر یہودی تھے، دلچسپی ہے نا آپ حضرات کو، جگ رہے ہیں نا. ادھر یہودی تھے تو کہہ رہے تھے یہ کہ کونو ہودن او نصارا تہتدوا، یا تو یہودی ہو جاؤ تب ہدایت یافتہ ہو. ادھر عیسائی یعنی کرسچن نصارا ان کو قرآن میں کہتا ہے کہ تم عیسائی اگر ہو جاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہو. یہی نہ ہے. اب پلٹ کے اپنی طرف آئیے، اپنے گریبان میں ہم دیکھیں کتنے ہم 70 پر 3. اگر 70 پر 3 نہیں بھی ہیں تو 4 پھر ان کے مان لیجیے، ہماری ایک پھر مان لیجیے. 5 ہوئے. اخباری اور اہل حدیث ان کو کہتے ہیں، اخباری ہم پہ کہتے ہیں. بھائی کم سے کم 5-6 ہی مان لیجیے. تو ہر ایک کہہ رہا ہے تم مجھ میں ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں رہے، تب ہدایت یافتہ ہو. میں پوچھ رہا ہوں بھائی دلیل کون سی ہے؟ کوئی دلیل ہونا چاہیے نا. اللہ اس کو منع کر رہا کہ تم نے کیوں کہا، کس بات پہ کہا. بھئی کیا ہے تمہارے پاس دلیل کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں ہی جو نجات یافتہ ہوں اور یہ نجات یافتہ نہیں ہے؟ کیا جنت اور جہنم تقسیم کرنا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہاں دوسری جگہوں پہ عرض کیا مسلمان بھی مخاطب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کے سب کہ اے مسلمانوں تمہاری آرزوؤں پر تمنا کرنے پہ نجات نہیں ہے. اور اے یہودیوں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے جہنم میں نہیں جائیں، اور اے عیسائیوں تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے نجات یافتہ ہیں، تو تمہارے کہنے اور تمہاری تمنا پر نہیں، جنت اور جہنم صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح عمل پر ہوگی. لہذا دین میں تفرقے کا مطلب ہوا کیا؟ اس کو قرآن میں تفریق بالرسالت کہا گیا ہے. ایک اور سوال پڑھیے. دیکھیے جو یہ آپ لوگوں کے پسند کی چیز نہیں ہے مگر میرا فریضہ ہے. تفریق بالرسالت قرآن نے کہا ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر اور دوسرے کے دین میں کوئی جدائی اور امتیاز نہیں ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے ادھر، جس کے سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت شب معراج مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وحی ہوئی ہے، یعنی جبریل امین لے کر کے نہیں آئے. تو اس میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق احد من رسلہ. کہ اللہ کے رسول پر جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا رسول اس پر یقین رکھتا ہے. پھر جو رسول پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ تمام فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، تمام انبیاء پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی میں کوئی جدائی نہیں کرتے. دوسری جگہ بھی اور آیتیں ہیں
کہ پیغمبروں میں کوئی جدائی نہیں کرتے. اب اس جدائی کا مطلب ہے کیا؟ کیسے جدائی کریں گے؟ جدائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی 1,24,000 انبیاء ہیں، ہم سب کو مان. اب جدائی یہ ہے کہ میں اگر 50,000 کو مانوں 50,000 کا انکار کروں. اسی طرح گھٹاتے بڑھاتے چلیے میں سب کو مانوں ایک کا انکار کروں. اس کا مطلب ہوا میں نے جدائی ڈال دی. اور معاذ اللہ میں نے بتانا کیا چاہا کیا کہ بھائی میں نے مانا جو ہے 1 لاکھ کو اور چند کا انکار کر دیا. تو میں نے کرنا اور بتانا یہ چاہا کہ یہ 1 لاکھ سچے پیغمبر تھے اور جن کو میں نے نہیں مانا تو مطلب کیا ہوا معاذ اللہ یہ جھوٹے تھے. اور تفریق بین الرسل تمہارا ایمان ہی خراب کر دیتی ہے. تو صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ فضیلت تو ہم کیسے جانے، ہم تو نہیں جانیں گے، لیکن اللہ نے خود کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. تو کوئی گویا اللہ کے نزدیک کسی حیثیت سے کم خصوصیت کا مالک ہے اور کوئی زیادہ خصوصیت کا مالک ہے، یہ اللہ جانے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ سید المرسلین سب سے افضل. کیوں افضل ہے؟ کہ تمام صفات آپ میں آ کر کے جمع ہو گئی. ساری صفات تمام علوم آ کر کے یہاں جمع ہے. آپ سب سے افضل ہے. اس کے بعد اب کیا کریں گے بھائی؟ رسول تو جائے گا دنیا سے، کیا یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ اب یہ باقی نہ رہے تو ہمارے نظریے کے مطابق ہر آدمی زیارت پڑھتا ہے. اس کی کم از کم امام حسین علیہ السلام کی شب جمعہ جس کو زیارت وارث کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث. بھائی وارث کا مطلب کیا؟ وارث کا مطلب کیا؟ کیا ان کی پراپرٹی ان کو مل گئی ہے، ان کی دولت ان کو مل گئی ہے؟ اے ابراہیم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے موسیٰ کے وارث. یہ خود ہی یہ زیارت اور سلام بتلاتا ہے کہ دین ہمیشہ ایک تھا اور ایک رہے گا. جواب پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ وارث ہے. کون ہے؟ اسی لیے مقررین سے سنا ہوگا کہ یہ آدم علیہ السلام کی محنت برباد ہو جاتی، نوح علیہ السلام کی ساری زحمتیں ختم ہو جاتی، مرسل آدم کی بھی ساری زحمتیں ختم ہو جاتی اگر حسین کربلا میں نہ ہو. تو حسین نے سب کو بچایا اپنی قربانی دے کر. بظاہر سب نماز پڑھے، ہر دور میں نماز، سب کے سب داڑیاں رکھے، سب کے سب کلمہ پڑھ رہے، مگر یہی تو ہے اسلام مٹ رہا تھا، اصل حقیقت اور روح ختم ہو رہی تھی. تو امام حسین علیہ السلام اٹھے. اس وقت کوئی ایسی ہستی تھی بھی نہیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کہ جو اپنی قربانی پیش کر دے تو پوری حکومت میں ایک انقلاب پیدا ہو. اس لیے امام حسین السلام اٹھے. کتنے سمجھانے والے لوگ، گھر سے لے کر باہر تک ہر ایک کا کوفہ کی طرف مت جائے، کوفہ کی طرف مت جائے. کتنے لوگ سوال کر، لیکن ابھی اس وقت تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں میرے. انشاءاللہ میں بتلاؤں گا کہ امام حسین صاحب کیوں. ابھی صرف میں اتنا بتلاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں خط لکھا گیا کہ آئیے آپ ہمارے رہنمائی بغیر تفصیل کے. تاریخ کا میں وہ جملہ بتلاتا ہوں، اسلامی تاریخ کی ابتدا میں کتنے مشرکین رسول اسلام کے پاس آتے اور آپ کہتے ہیں چند آدمی ہمارے قبیلے میں مسلمان ہو گئے. ایک بار مرسل اعظم نے 6 اصحاب کو بھیجا
بعد میں کبھی یاد نہ مجھے میں پورا تذکرہ کروں. 6 صحابی کو بھیجا, یہ دھوکہ دے کر کے آئے, دھوکہ دیا تھا ان لوگوں, سچ نہیں تھا. مگر اگر رسول اللہ کو یا تبسم کے ذریعے سے بھی علم ہو گیا تھا یہ دھوکہ دے, یہ قتل کریں گے میرے صحابوں کو, پھر بھی بھیجا رسول اللہ, اعتراض نہیں کیا. سمجھ رہے, سمجھدار ان باتوں کو سمجھے, میں یہی سمجھتا رہتا ہوں کتابوں سے. رسول اللہ نے اعتراض نہیں کیا, چاہے آپ کو علم ہو چکا ہو یہ جھوٹ بول رہے, یہ قتل کر دیں گے, اپنے اصحاب کو بھی نہیں کہا. کیوں بھیجا رسول اللہ نے؟ اس لیے بھیجا کہ وہ چاہے جھوٹی صحیح کہہ رہے تھے ہم ہدایت چاہتے ہیں, آپ ہمارے پاس معلم بنا کے بھیجے. کوفہ والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چاہیے. تو جب روکنے والے سمجھا رہے تھے امام کو, تو امام کہہ رہے تھے کہ نہیں, میں کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا, فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا, میں نانا کی امت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. پھر یہ کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے. اس طریقے سے امام حسین سلام چلے. اس کے بعد ہم دیکھتے جب معلوم ہوتا ہے کوئی خاموشی سے امام نکلے نہیں ہے. ایک نظریہ اور تھا, امام نے یہ بتانا چاہا تھا اس روز 8 ذی الحجہ کو آپ نکل رہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہو چکا, چھپ کر کے امام نہیں آئے, غیر معروف راستے سے نہیں چلے. یہ بھی تھا کہ سب کے ذہن میں رہے حسین علی الاعلام کوفہ کی جانب چلے. کوئی کل کہنے نہ پائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نواسہ رسول جا رہے کوفہ, تو ہم بھی جاتے اور ان کی مدد کرتے. امام نے اعلان کیا, مگر جو ساتھ آئے تھے جب ان کی پیشانیوں کو پڑھا کہ یہ مال غنیمت کے لیے آئے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت دوں گا, تو تقریر کر کر کے انہیں واپس کر دیا. اتنے میں نے گواہ بھی کہا تھا کہ جب جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر منزل زبالہ پر آپ کو ملی ہے تو سب کو جو تھے جمع کیا. امام نے تقریر کی ہے, کہا دیکھو جو اپنے کو میرا شیعہ کہہ رہے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, مسلم کو قتل کر دیا ہے. اب تم لوگ چلے جاؤ, دائیں بائیں تاریخ کا کیے جانے والے چلے گئے, جو مکے سے تھے وہی امام کے ہمراہ رہ گئے تھے. امام کیا کریں ابھی, اس لیے کہ مسلم کی اہلیہ بھی ساتھ میں, ان کی بیٹی بھی ساتھ میں. آپ قائدے میں آئے ہیں, ابھی آنسو کو روکا ہے, بیٹی کو بلایا ہے, دستے شفقت پھیر رہے ہیں. بعد مقرر کے زمانے کی گندا بھی منگا کر کے اس کے کانوں میں جو پہنایا, بیٹی نے جب یہ شفقت دیکھا ہے تو کہا چچا میرے بابا کی خیر تو ہے. اب امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہہ رہے ہیں بیٹی گھبرا نہیں, اگر مسلم نہ رہے تو میں تمہارے بابا کی جگہ ہوں. اے میرے مولا, آپ تو تھوڑی دیر کے لیے تسلی آپ نے دے دیا اس کو مسلم کی بیٹی کو, مگر آپ کی شہادت کے بعد آپ کی سکینہ تماچے مارے گئے, کانوں سے گندے چھین لیے گئے. اس طریقے سے امام آئے ہیں کربلا میں, اور کربلا میں آ کر کے اس تاریخ کو سنیے گا کہ آپ نے زمین خرید لی. زمین خریدنے کے بعد لکھا جا رہا ہے نا بھائی یہ زمین ہم نے خرید لیا, اس کو آج کی زبان میں رجسٹری ہو گئی کہ زمین خرید لیا. تو کہیں کہیں ملتا ہے کہ یہ معظمہ خیمے سے نکلی جو پردے کے اندر تھی, آ کر کے امام حسین علیہ السلام کے کان میں کچھ کہہ دیا. امام بے چین ہو گئے, رونے لگے, کہا بہن آفت تھا. بھئی کیا کہا تھا, یہ جناب زینب نے کہا تھا بھیا جب یہ زمین خریدی ہے تو جیسے یسرب جب رامنانا آ گئے تو مدینہ تو رسول ہو گیا, اب اس کو مدینہ کہا جانے لگا, اصل نام یسرب ہے. تو آپ ہم شبیہ رسول علی اکبر کے نام اس زمین کی رجسٹری کرائیے تاکہ یہ زمین ہم شبیہ رسول کے نام سے آباد ہو. امام نے کہا بہن یہ زمین آباد ہوگی مگر ہماری قبروں سے ہمارے زیارت کرنے والے آئیں گے زیارت.
بارے باپ محمد وعلی محمد علیہ السلام ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما اور ہمیں سچا اور حقیقی عزادار امام حسین علیہ السلام کتنے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سے الحمدللہ کی دعائیں اور رحمتیں مل جہاں جہاں بھی اللہ کا مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان کی جان والے سے دعا کی حفاظت فرما اور جلد از جلد امام علیہ السلام کو حضور نہیں
آتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، اس پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ حسین 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 کیا نہ ظلم گیا بابا تیرے بعد دربار میں بلایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد بابا ستم کی انتہا مجھ پر ہی ہو گئی بابا تیری جدائی میں جی بھر نہ رو سکی مجھ کو بہت ستایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد امت نے سب بلا دیا احسان رسول کے تہذیب کر سکے نہ دل کے بطول کے اس گھر کا درجہ گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد سینہ ہے غازی کون پیتا مجھ سے بھی سہا حق مانگنے گئی تھی عدالت میں بابا جا مجھ سے تو کروایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد وہ ظلم دے جو مجھ پہ کروں اب بیان کیا وہ سنگینوں پہ پڑھتے اگر ہوتے وہ سیاہ مجھ کو بہت رلایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈالا گیا بابا تیرے بعد حسین 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 السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین سید الوسیین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا مولانا السلام علیکم غنی الغرباء السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن المسلمہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد